سورت کا نام ہے زمر۔ زمر کا معنی ہے گروہ اور جماعت، اور یہ مکی سورت ہے۔ وہی 75 آیا، اور اس کی 75 آیتیں ہیں، اور 8 رکوعات، اور اس کی 8 رکوع ہے۔ اور سورت کے اندر زیادہ تر توحید بیان ہوا ہے۔ کیا بیان ہوا ہے؟ توحید بیان ہوا ہے۔ اور آج کا اس رکوع کے اندر جو رکوع ہے، اس رکوع کے اندر تو توحید ہی توحید ہے۔ توحید کہتے ہیں اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے اور اس کی قدرت کو بیان کیا جائے۔ جن صفات اور قدرتوں کا وہ اکیلا مالک ہے، جو صفات اس کے اندر موجود ہے یا قدرتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ قدرتیں کسی اور کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو صفات اور قدرتیں اس ذات باری تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ صفات اور قدرتیں کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے، تو جب دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے تو عبادت کا لائق بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، اور عبادت کا لائق بھی وہی باری تعالی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور اس رکوع کے پہلی آیت یعنی سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور اس کی اعزاز کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہ اعزاز صرف اس سورت کے شروع میں بیان نہیں کیا، بہت سی اور بھی صورتیں ہیں جن کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو، اس کی نازل کردہ اللہ کی طرف سے ہونے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی کتاب کا اتارنا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ یعنی کتاب کا اتارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ موصوف، العزیز صفت اول، الحکیم صفت ثانی، اور یہ دونوں موصوف صفت مل کر مجرور ہوتے ہیں، من جار کا جار مجرور مل کر متعلق ہوتا ہے تنزیل مصدر کا متعلق ہے یہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے الکتاب، کتاب کو، بالحق سچ کے ساتھ، حقیقت میں ٹھیک ٹھیک اس کو نازل کیا ہے۔ اور یہ الکتاب مفعول ہے انزلنا کا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کتاب کے اندر عبادت کے احکام ہے، تو فَعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصاً خاص کر کے، لہو اس کے لیے، الدین، بندگی کو، دین کو۔ پھر اس عبادت کو کبھی ولیوں کے نام، تو کبھی انبیاء کے نام، تو کبھی بتوں کے نام، تو کبھی علی کے نام، تو کبھی غوث پاک کے نام نہیں کرنا ہے۔ یہ عبادت کو صرف اللہ کے نام کرنا ہے۔ مشکل کشا وہی ایک ہے، زبان سے بھی اسی کو پکارا جائے گا، اور ارکان بھی اسی کے لیے جھکایا جائے گا۔ تو فَعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصاً لہ الدین، کہ اس کے لیے دین کو خاص کر کے ہیرا پھیری نہ ہو، اس میں
اس دین کا اندر، عبادت کا اندر شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، رسومات نہ ہو، جو سنت سے عبادت، سنت سے مزین عبادتیں ہیں، اسی عبادت کو اس کے لیے خاص کرو. الا للہ الدین الخالص، الا خبردار، للہ اللہ کے لیے ہے الدین الخالص، خالص بندگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص اس کی عبادت کی جائے گی، اس کی بندگی ہے، بندگی کی جائے گی. اس میں ذرا سا بھی شک، ذرا سا بھی شرک کا بھی یعنی گنجائش نہیں ہے، بدعات کا بھی گنجائش نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ خالص تر اس کی عبادت کی جائے گی. اگر آپ کے پاس ایک مٹکا دودھ ہو، اگر آپ کے پاس ایک مٹکا دودھ ہو اور اس مٹکا دودھ کا اندر یعنی ایک تھوڑا سا انگلی کے پورے کے برابر، ناخن کے برابر تھوڑا سا پخانہ ڈال دے تو دودھ کوئی پیے گا؟ ہاں؟ اس دودھ کو کوئی استعمال کرے گا؟ اس دودھ کو کوئی قبول کرے گا؟ ہاں. دودھ کو اگر اس کو بیچنا بھی چاہے تو لینے والا کو جب نظر آئے تو وہ پھر جو ہے نا وہاں جو آپ کا اور میرا کام جو کرے گا وہ کہ یہ پخانہ ڈال کر دودھ میرے پاس لایا ہے، ظالم کمینہ، نکل یہاں سے، آئندہ میرے لیے دودھ نہیں لانا. سمجھ آیا جی؟ تو یہ عبادت تو اس دودھ سے بھی زیادہ پاکیزہ عبادت ہے. اس کے اندر جب آپ نے شرک شامل کیا، بدعات شامل کیے تو پخانہ ڈالنے کے مترادف ہے. اس پخانے والے دودھ کو اللہ قبول، عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا. تو فرمایا لا خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک خالص بندگی چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، بتا ہی دیا اللہ نے، وہ لوگ جو اس کے علاوہ حمایتی بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ولی جو ہے نا یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اس وجہ سے ہم ولیوں کے قبروں پہ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم ولیوں کے لیے قبروں میں جا کے مدد مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. وہ اپنا بھی سفارش پت نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. ہاں، بہت ساری جگہوں میں اللہ نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گا مگر اس کی اجازت سے. گزرا نہیں گزرا ہے؟ ہاں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اولیاء بنائے ہوئے ہیں اور بلکہ لوگوں کو ترغیب اور تقریریں کرتے ہوئے پھر رہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار خبردار، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی اور خوف نہیں ہے. اور انہوں نے ولیوں کا ایک خاص تعریف کیا ہوا کہ جن کے گلے میں یعنی موتیاں لٹکائی گئی ہو اور بہت ساری انگوٹھیاں پہنی اور جو اوپر زلفیں اور سٹے رکھی گئی ہو اور سالوں سے کپڑے بھی نہ بدلے ہوں اور ننگے پاؤں جو ہے نہ پھر رہے ہوں اور اپنے ساتھ کالے اور پیلے اور سبز جھنڈے باندھے یعنی کپڑے باندھے ہوئے یعنی روڈوں میں پھرنے والا یا کسی ایک زیارت کے اوپر بیٹھنے والے کو، ہاں، وہاں شرک اور بدعات کی تبلیغ کرنے والے کو ولی سمجھتے ہیں. جبکہ ولی وہ نہیں ہوتا. ولی وہ ہر عبادت گزار ہوتا ہے یا ہر وہ مومن ہوتا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا. ولی کون ہوتا ہے بھائی؟ ولی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لایا اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارا. اس لیے اللہ فرما رہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ایمان والوں کا ولی ہے اور ایمان والے اللہ کے ولی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. تو جو ایک انہوں نے اولیاء کا ایک خاص تعریف کر کے ایک خاص طبقے کو اولیاء بنایا ہوا ہے، قرآن اس کا رد کرتا ہے کہ وہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہے. ولی ہر مومن، ہر عمل صالح والا اللہ کا ولی ہے. اس
اللہ کے ولی کے لیے اللہ نے کہا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء سے ہر وہ مومن اور عمل صالح والا مراد ہے کہ جس کے اوپر کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہوگی. ان کے بنائے ہوئے ولی سے مراد یعنی اس ولی سے مراد ان کے بنائے ہوئے ولی نہیں ہے جو کہ مختلف شکلیں اختیار کر کے قبروں کو اوپر اور زیارتوں کو اوپر بیٹھ کر دنیا کو جو ہے نا بدعات اور رسومات اور اپنے پجاری بننے کا آرڈر کرتے ہیں یا طریقے سکھاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آیا؟ اب سنو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ میں اولیاء بنا دیے، ہاں حمایتی بنا دیے آپ نے، مشکل کشا بنا دیے آپ نے، حاجت روا بنا دیے آپ نے، ہاں حاجت روا بنا دیے، اور ملتان تک کے زیارتوں تک پہنچتے رہے اور اس کے بعد سندھ کے زیارتوں تک پہنچتے رہے. سمجھ آیا جی؟ پہنچتے رہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو ہے کیا نام ہے کہ یہ اولیاء شولیاء کوئی نہیں ہے، یہ ولی ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہاری ولی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا دیے ہیں، یعنی اللہ ہی ولی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے. ما نعبدہم، اور وہ کہتے ہیں، ان کی بکواسات کو قرآن نے کہیں نہیں چھوڑا ہے. جو بکواس وہ کرتے ہیں نا وہ سارا ادھر اللہ نے قرآن نے ذکر کیا ہے. قرآن نے فرمایا ما نعبدہم الا، تو وہ کہتے ہیں، اس کے اندر یقولون محذوف ہے، یقولون ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، اس کے اندر نعبد محذوف ہے. سمجھ آیا جی؟ ہاں تحسین کلام کے لیے اس کو اللہ نے سائڈ پہ کیا ہے. ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان اولیاء کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان سے مدد نہیں مانگتے ہیں، ان کے نام پہ چادر نہیں چڑھاتے ہیں، ان کے قبروں پر سجدے نہیں کرتے ہیں، ان کے جو ہے کیا نام ہے ان سے حاجتیں نہیں مانگتے، الا مگر مانگتے ہیں، چادر بھی اس لیے چڑھاتے ہیں اور مانگتے بھی اس لیے ہیں اور ان سے حاجتیں بھی اس لیے مانگتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دے اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے، ہماری سفارش کر دے، ہمیں پہنچا دے. یہ پہنچے ہوئے سرکار ہے تو ہمیں بھی پہنچا دے. سنو بھائی سنو، خدا نے کیسا آپریشن کیا ان اولیاء کے پجاریوں کا. سمجھ آیا جی؟ اللہ نے کیسا آپریشن کیا ہے ان اولیاء کے پجاریوں کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان میں، کہ جاؤ جہنم میں، فیما ہم فی یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں. اور ایک گروپ جب علماء دیوبند جب ان کی جو ہے نا کیا کرتے ہیں، یعنی ان کی آپریشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہ یہ وہابی ہے اور یہ جو ہے نا گستاخ ہے، گستاخ اولیاء ہے. سمجھے؟ ولیوں کو نہیں مانتے ہیں. کیوں مانے ہم ولیوں کو؟ ہاں ان کو ماننے کے بجائے ہم خود کیوں نہیں ولی بنا اللہ کی عبادت کر کر کے؟ ان کو ولیوں کی درجہ دے کر سر پہ بڑھانے کے بجائے خود بھی محنت کر کے، خود سنت اور قرآن پہ چل کر، کہ ہم خود ولی کیوں نہ بنے کہ جا کر ان ولیوں کو مان کر جو ہے نا اپنی آخرت برباد کر دے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو سنو ابھی کہ یعنی ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، یعنی فیصلہ کرے گا، بینہم، ان یعنی ولیوں اور ولیوں کے پجاریوں کے درمیان میں، فیما ہم فی یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف جگڑتے رہتے ہیں اہل حق کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے من، اس شخص کو، ہوا کاذب، کہ وہ جھوٹا ہے، کفار یعنی حق ماننے سے انکار کرنے والا ہے، حق ماننے سے انکار کرنے والا ہے. اب سلیس ترجمہ سنو اس آیت کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، خاص کر کے اس کے لیے بندگی کو. الا للہ الدین الخالص، خبردار یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک خاص بندگی چاہیے اور ایک خاص عبادت چاہیے جس میں شرک اور بدعات نہ ہو. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس اللہ کے علاوہ کو اولیاء بنا دیے ہیں. ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں ہم ان اولیاء کی عبادت نہیں کرتے، الا، اگر کرتے بھی ہیں، ان سے مدد مانگتے بھی ہیں، حاجتیں مانگتے بھی ہیں اور ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے بھی ہیں، ان کو جو سجدے کرتے بھی ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفی،
کہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے ہاں زلفا، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے. تو یاد رکھنا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان میں، فیما ہم فی یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں ان کے بارے میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا ہے، من ہوا کاذب، اور جو جھوٹا ہے، کفار، یعنی حق کے ماننے سے انکار کرتا ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں